رسول اللہ حبیب اللہ۔ دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ اسلام کی۔ دینی مدارس عہد نبوی سے لے کر آج تک اپنے ایک مخصوص انداز سے آزاد چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلا دینی مدرسہ وہ مخصوص چبوترا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس حاصل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس سمیت 70 صحابہ کے قریب صحابہ کرام اصحاب صفہ اور سب سے پہلے دینی طالب علم کہلاتے ہیں۔ دینی مدارس کا اپنا ایک مخصوص نصاب ہوتا ہے جو انتہائی پاکیزہ اور نورانی ماحول میں پڑھایا جاتا ہے۔ انہی دینی مدرسوں کے بارے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدرسوں میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے علاوہ اسلام کے پیرووں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ ان دینی مدارس نے ہر دور میں تمام تر مسائل و مشکلات، پابندیوں اور مخالفتوں کے باوجود کسی نہ کسی صورت اور شکل میں اپنا وجود اور مقام برقرار رکھتے ہوئے اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مادیت کے اس امڑتے ہوئے سیلاب میں آج اگر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ ان دینی مدارس اور ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کا ہی فیضان ہے۔ یہ دینی مدارس اسلام کی پناہ گاہیں اور ہدایت کے سرچشمے ہیں۔ یہ دین کی ایسی روشن مشعلیں ہیں کہ جن کی کرنیں ایک عالم کو منور کر رہی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ہری پور کا نوائی علاقہ یونین کونسل ریحانہ جو کہ ایک بہت بڑی آبادی پر مشتمل ہے، اس علاقے میں ایک ایسے ہی تعلیمی مستند ادارے کی ضرورت تھی جس میں مسلمان بچوں اور بچیوں کو دینی اور عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کا موقع ملے۔ تو اسی مقصد کے تحت ایک عظیم علمی، روحانی اور معیاری درسگاہ دارالعلوم تعلیم الاسلام کا سنگ بنیاد نومبر 2011 بمطابق 13 ذی الحج 1431 ہجری بروز پیر کو رکھا گیا، جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا KPK کے ضلع ہری پور گاؤں ریحانہ پیرکوٹ میرا میں واقع ہے۔ مدرسہ میں مختلف علاقوں سے 95 طلباء اور 40 طالبات زیر تعلیم ہیں جن کی مجموعی تعداد 135 ہے۔ طلباء کے سینوں کو قرآنی تعلیمات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا کرنے کے لیے 6 اساتذہ کرام اخلاص و محبت کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ مدرسہ و مسجد کی 2 منزلہ بلڈنگ 3 کنال پر مشتمل ہے۔ مدرسہ کی موجودہ بلڈنگ طلباء کے لیے ناکافی ہے، جس کے لیے وسیع تعمیراتی کام بھی جاری ہے، جس کی لاگت تقریباً 50 لاکھ روپے ہے۔ ادارہ تعلیم الاسلام کا مقصد عامۃ المسلمین میں علوم دینیہ، قرآن، حدیث، عقائد، فقہ اور اس کے متعلقہ علوم کی ترویج ہے۔ قرآن و حدیث، فقہ اور عقائد کی ایسی مکمل اور محققانہ تعلیم کا انتظام جس میں ضروریات زمانی کا خاطر خواہ لحاظ رکھا جائے اور جس سے محققانہ نظر رکھنے والے ماہرین علوم دینیہ پیدا ہوں۔ علوم دینیہ کی عمومی تکمیل کے ساتھ خصوصی شعبوں میں ایسے افراد تیار کرنا جو امتیازی دینی خدمات انجام دینے کے اہل بن سکیں۔ امت مسلمہ اور بالخصوص علاقہ کے عوام میں صحیح اسلامی عقائد کی اشاعت، زیر تعلیم طلباء و طالبات میں اخلاص، نیک سیرت اور تقوی جیسی صفات پیدا کرنا، زیر تعلیم طلباء و طالبات کے لیے ضروری عصری علوم کی تعلیم کا انتظام کرنا، جامعہ حاضہ میں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ وار بزم اور سالانہ مقابلہ جات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں طلباء بھرپور شرکت کر کے اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے اور خود اعتمادی جیسی صفات پیدا کر کے میدان عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ جامعہ حاضہ میں 50 طلباء اور 40 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ مدرسہ حاضہ کے اساتذہ کرام اور عملہ کی تعداد 8 ہے۔ جامعہ حاضہ میں طلباء و طالبات کے لیے تعلیم، کتابیں، رہائش، کھانا پینا، علاج معالجے کا فری انتظام ہے۔ مدرسہ حاضہ میں غریب بچوں اور بچیوں کے ساتھ خصوصی تعاون کیا جاتا ہے۔ مدرسہ حاضہ یتیم طلباء و طالبات کو ماہانہ وظیفہ اور موسمی کپڑے مہیا کرتا ہے، اور جامعہ حاضہ کے ماہانہ اخراجات 3 لاکھ سے زائد ہیں، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔
اساتذہ و عملہ کی سیلری 80,000، بجلی کا بل 7,000، آٹا 30 من، آئل کی 5 ٹین، دالیں 90 کلو، لکڑیاں 50 من، چینی 2 توڑے، پتی 10 کلو، دودھ 15 کارٹن، سبزی و مسالہ جات وغیرہ 20,000۔ دینی مدارس جہاں اسلام کے قلعے، ہدایت کے سرچشمے، دین کی پناہ گاہیں ہیں اور اشاعت دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہاں یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقی طور پر NGOs بھی ہیں جو لاکھوں طلباء و طالبات کو بلا معاوضہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو رہائش و خوراک اور مفت طبی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کا تعاون درکار رہتا ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی مدارس کا نظام چلتا ہے، تو ہمیں مدارس کے ساتھ تعاون کر کے اشاعت دین میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو ہماری مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانہ، فدیہ کی صورت میں جامع ہزا کے ساتھ تعاون فرما کر اشاعت دین اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جزاکم اللہ خیر۔